کیا وجہ ہے کہ بھئی آپ کے بچے گالیاں دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہے اس طرح سے والدہ کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ خرابی ہوتی ہے، ہمارے ارد گرد ہی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل بھی آج بھی دو چار کالیں ایسی آئیں کہ جن کے اندر یہ کہا گیا کہ بھائی بچے جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، اور ایک بہن نے کہا کہ بھائی میرا بچہ جو ہے وہ تقریباً 11-12 سال کا ہے اور وہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ تو اور بڑی حیرانگی ہوئی کہ بھائی اسی طرح سے، اور تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے ہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے۔ اچھا، جب بھی کوئی بہن مجھے کال کرتی ہے نا اور کہتی ہے کہ اس کا بچہ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے یا اس کو ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے یا اس کو گالیاں دے رہا ہے، تو میں پہلا سوال اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں؟ تو بولتی ہاں وہ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ سنگل پیرنٹ ہیں یا ڈیورسی ہیں یا بیوہ ہیں۔ تو پوچھتا ہوں ہاں بھائی کتنے عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ بتا دیتی ہیں 15-20 سال ہو گئے، اور الحمدللہ دونوں آپ خیریت سے؟ بولتی ہیں ہاں خیریت سے۔ اچھا، اس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے مجھے۔ دوسرا سوال یہ پوچھتا ہوں جی آپ کے شوہر جو ہے وہ ان کا رویہ کیسا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے بچوں کے ساتھ؟ اچھا، اب تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا آواز ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور عام طور پہ میں پوچھتا ہوں کہ بھائی وہ جو شوہر ہیں، جو بچوں کے والد ہیں، جو آپ کے شوہر ہیں، وہ کیا جب بات کرتے ہیں تو گالیوں کا استعمال کرتے ہیں؟ غصے میں آتے ہیں تو انہوں نے کہا بالکل کرتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، زیادہ تر، یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی زیادہ تر بچے جو ہے وہ باپ کی وجہ سے ماں کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں یا گالیاں دے رہے ہیں، یعنی اکثریت کو اگر کہا جائے تو ایسا نہیں ہے، لیکن جو دیکھنے میں آیا ہے، جو میری نوٹس میں جو بات آئی ہے کہ جب والد جو ہے وہ اپنی بیوی کو ڈس رسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ غصے میں آ کر جو ہے چیختا ہے، چلاتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور غلط لفظ یوز کرتا ہے، تو بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچے اس کو جو ہے وہ نوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب بھی کوئی غصہ آئے یا کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ وہ ماں کا ہے۔ اس لیے کہ جب دیکھا گیا ہے کہ بھئی ڈانٹ کس کو پڑ رہی ہے؟ ماں کو پڑ رہی ہے۔ گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں؟ ماں کو پڑ رہی ہیں۔ تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہی ایک سافٹ کارنر ہے، کمزور جگہ ہے، کمزور پرسنالٹی ہے، تو لہذا وہ بچے بھی کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح سے ان کا والد کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ بھی ہے، یہ بڑی مین وجہ ہے۔ دوسرا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بھئی آپ کے بچے جس اسکول میں جاتے ہیں یا آپ کے بچے جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو آپ کا فیملی سرکل ہے، تو یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں سے تو یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں نا۔ اور اگر یہاں سے نہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ ٹی وی پہ کیا دیکھتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے یہ چیزیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی طرح سے کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ بھئی آپ کے بچے گالیاں دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہے اس طرح سے والدہ کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ خرابی ہوتی ہے، ہمارے ارد گرد ہی ہوتی ہے۔ تو لہذا میری گزارش یہ ہے کہ بھئی دیکھیں میاں بیوی کے معاملات تو چلتے رہتے ہیں، تو شوہر کو سوچنا چاہیے کہ وہ اگر بچوں کے سامنے اس قسم کا رویہ اپناتا ہے تو کل کو بچے جو ہے اپنی ماں کے ساتھ اپنائیں گے، اور پھر کل کو جب ان کی شادیاں ہوں گی تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے کریں گے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسے کریں گے۔ ابھی میں ایک جگہ بیٹھا تھا، عبدالواسع کا میچ تھا تو میں دیکھنے کے لیے گیا، گھر کے پاس ہی تھا تھوڑی دیر کے لیے، تو وہاں پہ ایک لڑکا بیٹھا تھا، تو اس سے گپ شپ شروع ہو گئی۔ تو مجھے کہنے لگا کہ یار آپ بڑے اچھے مولوی ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کرکٹ کھیلنے دیتے ہیں اور یہ آپ دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو میں نے کیوں، اس میں کیا خرابی ہے؟ بھئی اسپورٹس تو اچھی چیز ہوتی ہے، تو اگر اس کو شوق ہے تو وہ کھیلے، تو میں دیکھنے بھی آؤں گا اگر میرے پاس ٹائم ہوگا۔ اس نے کہا جی میرے والد نے تو میری بڑی کٹاس لگائی، یعنی یہ وہ لفظ اس نے استعمال کیا کہ ہمیں کوٹتے تھے، ہمارے والد تو ہمیں بہت مارتے تھے اور اتنا مارتے تھے کہ ہر وقت بس یہ کہ تو میں نے کہا اچھا کیوں؟ تو کہتا بس ان کو یہ پسند نہیں تھی۔ پھر اس نے ایک بات کی جو مجھے
یعنی حیران کن لگی. اس نے کہا کہ اب کبھی وہ بیٹھتے ہیں نا, اب وہ بڑے اچھی کرکٹ کھیلتا ہے اس کے, تو وہ کہتے ہیں اب کبھی بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو خود کھلانے کے لیے لے کے جاتا تھا, میں تو اس کو سپورٹ کرتا تھا کہ کرکٹ کھیلو. جب یہ جوان ہو گیا, وہ بوڑھے ہو گئے, تو کہتا ہے لوگوں میں جب کہتے تو کہتا میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ میرا والد جو ہے کتنی بڑا منافقت کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے کہ ساری زندگی مارتے رہے اور آج کریڈٹ لے رہے ہیں. دیکھیں یہ جو رویہ ہوتا ہے نا, یہ جو ہم ڈبل فیس ہے نا, گھر کے اندر کچھ اور, باہر کچھ اور, پبلک میں کچھ اور جو ہے وہ انڈیویجول اپنے لوگوں میں کچھ اور, تو اس سے خدا را اپنے آپ کو نکالیں. ایک ہی مسلمان جو ہوتا ہے اس کا ایک ہی فیس ہوتا ہے, اس کا ایک, وہ جو ڈبل فیس بندہ ہوتا ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے. تو ہمیں منافقت چھوڑنی ہوگی اور اپنے بچوں سے آپ محبت کریں. دیکھیں اپنے بچوں سے محبت کریں, اپنے بچوں کو آپ سپورٹ کریں, ان کو کانفیڈنس دیں, ان سے کہیں کہ بیٹا مجھے تم سے محبت ہے, بیٹی میں تم سے پیار کرتا ہوں. ان کو جو ہے اچھے الفاظ, ان کو کہیں کہ مجھے تم پر فخر ہے اور تم بہت اچھے بچے ہو اور ماشاءاللہ تم بہت اچھی پڑھائی کر رہے ہو, تم بہت اچھا کام کرتے ہو, تم نے آج گھر کا کام کیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میری تو زندگی کے اندر بہار آ گئی تمہارے آنے سے. بچوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کے والدین, ان کا والد ان سے بہت محبت کرتا ہے. یہ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو, تم بہت پیارے ہو, گڈ لکنگ ہو, تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے, تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں عبدالوالی کا میچ دیکھنے گیا, اس سے پہلے وہ بڑے اس نے چھکے مارے تھے اس میچ میں, وہ ماشاءاللہ وہ ٹیم جیتی. جب دوبارہ میں گیا تو وہ جیسی میں گیا دیکھنا شروع کیا, وہ بولڈ ہو گیا اور وہ آؤٹ ہو گیا. تو جب وہ آیا جانے کے لیے گاڑی میں نے اس کو بٹھایا, تو میں نے کہا یار تم نے آج بہت اچھا کھیلا. تو ہنسنے لگ گیا, کہنے لگا آج تو میں نے جو ہے صرف 7-8 رن بنائے, میں تو بولڈ ہو گیا. کہتا آج میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا آج تو میں چھکے ماروں گا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, ایسا بھی ہوتا ہے اور تم نے بہت اچھا کھیلا, تم آؤٹ ہوئے, بڑا اچھا آؤٹ ہوئے. اس نے بالنگ بہت اچھی کرائی تھی, وہ بال بہت اچھی تھی, تمہارا قصور نہیں تھا. دیکھیں یہ اپنے بچوں, یہ بچے آپ کے ہیں, ان کو آپ نے کچھ بنانا ہے, کانفیڈنس دینا ہے. تو لہذا گھر کا ماحول اچھا رکھیں. ایک دوسرے میاں بیوی جب آپس میں محبت کرتے ہیں نا, پیار سے پیش آتے ہیں, رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں, ان بچوں کا بھی تو ان کی بھی تربیت یہی ہوتی ہے. تو لہذا خدا را وظیفہ جو ہے وہ یہی ہے. قرآنی آیات اپنی جگہ, لیکن سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.